تنخواہ دار طبقے سے نچلے طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشش کی، معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس 8% کر دیا، 70 ارب روپے کی ایڈیشنل سبسڈی دی گئی، ایکسپورٹس اور ٹیکس سسٹم کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے، ٹیکس نیٹ میں وسعت لائی جائے گی، ٹیکس کا نیا اور جدید خودکار نظام لایا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر کی ایگریکلچر لون ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ہے، اس کا پورا جو حجم ہے وہ 262 ارب روپے ہے، سو 262 بلین روپیز۔ اس میں سے 125 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراعت کے لیے۔ یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ویلیو ایڈڈ مشینری کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں پہ کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو IT سروسز ہے اور ان کا جو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تقریباً $4.5 بلین ہٹ کرے گی۔ انرجی انفراسٹرکچر پر دباؤ ہے، آئندہ مالی سال بھی رہے گا، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے کے لیے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب سے تجاوز کر گیا۔ زراعت کے لیے زرخیزی اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ زرعی شعبے میں ویلیو ایڈڈ سروسز کو فروغ دینے کے لیے تمام ٹیکسز ختم کر دیے۔ معاشی ترقی میں تعمیرات کے شعبے کا اہم کردار ہے۔ آئندہ مالی سال میں IT برآمدات $4.5 کروڑ تک پہنچیں گی۔ ملک دشمن پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، وزیر اعظم کی معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترڑ کہتے ہیں وزیر اعظم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر دم آمادہ رہتے ہیں۔ ہماری حکومت کا تیسرا بجٹ عوام دوست ہے، یہ صنعت کار، مزدور، تنخواہ دار طبقے کا اور عام آدمی کا ہے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کاروباری برادری کی تجاویز کو بجٹ میں نمایاں رکھا گیا، بجٹ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مساک جمہوریت اور مذاکرات کی دعوت، کہا اپوزیشن والے بھائی ہیں، ان سے کوئی دشمنی نہیں، ہاں مساک معیشت اور مساک جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ سیاست اپنی اپنی، وین اپنا اپنا، خیالات اپنے اپنے، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ پاکستان کو مضبوط بنانے اور معاشی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے۔ وزیر اعظم سے ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات، متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر حکومتی اقدامات کو سراہا۔ چاروں صوبوں کی یکساں ترقی بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا تمام صوبوں کا ملک کے معاشی وسائل پر حق ہے۔ پنجاب نے اپنے حصے کا فنڈ کاٹ کر دیگر صوبوں کو دیا، خوارج بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ 3 روز پہلے 22 جوان شہید ہوئے، افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں لیکن کروڑوں عوام کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں، ہمیں ان قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کو بڑا دھچکا، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائیاں، 21 دہشت گرد ہلاک، اب تک آپریشنز کے دوران مجموعی طور پر 48 خارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق مرنے والے خارجیوں میں 4 کمانڈر خالد، مفتوح، موسیٰ اور عمران شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل سمیت دیگر دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں انتہائی مطلوب تھے۔ فورسز نے میران شاہ اور اس کے گرد و نواح میں خارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا شمالی وزیرستان میں کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا قوم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والے بہادر سپوتوں کو سلام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان پلنگزئی میں فتنۃ الخوارج کی جانب سے معصوم بچوں کے جنسی استحصال کے انکشافات۔ پاک فوج کے آپریشن کے دوران خوارج کے چنگل سے بازیاب ہونے والے بچے نے خوارج کی جنسی درندگی کو بے نقاب کر دیا۔
متاثرہ بچے کا کہنا ہے کہ والد کی وفات کے بعد خوارج منزل خیل کے مرکز میں جنسی استحصال کرتے. خارجی مزید 3 سے 4 بچوں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے. زیادہ تر خارجی افغان تھے. مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ کل یا پیر تک ہونے کے روشن امکانات. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے معاہدہ 1 سے 2 روز میں ہونے کی تصدیق کر دی. ممکنہ MOU کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. کہا مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے. تبدیلی ممکن ہے. اگر نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے. ایران کے لیے یورینیم ذخائر کا واحد حل مواد کو کم سطح پر لانا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط G7 اجلاس کے سائٹ لائن پر متوقع. بلومبرگ کی رپورٹ میں دعویٰ. ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ممکن ہے ڈیل پر دستخط اجلاس سے پہلے 14 جون کو کر لیے جائیں. عباس عراقچی اور محمد باقر کلیباف ایران کی نمائندگی کریں گے. جیڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیڈ کشنر امریکی وفد کی نمائندگی کر سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. امریکہ کے ساتھ مجوزہ مفاہمتی یادداشت میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کی شک شامل ہونے کا انکشاف. ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ یادداشت پر ایران کے اطراف سے امریکی افواج کے انخلاء اور بحری ناکہ بندی کے خاتمے کی تجاویز بھی شامل ہیں. ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے، تیل پر عائد پابندیاں ختم کرنے اور ایران کے منجمد فنڈز جاری کرنے کی شکیں بھی شامل ہیں. حتمی مذاکرات میں ایرانی میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی. باتوں پر اگر مگر اور کوئی بہانہ قبول نہ ہوگا. ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کلیباف نے ایکس پر اپنے بیان میں معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر ہر صورت عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. کہا امریکہ کے پاس معاہدے تکمیل تک پہنچنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. ایران نے افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے کو سیل کرنا شروع کر دیا. CNN کا دعویٰ. رپورٹ میں کہا گیا ہے گزشتہ چند ہفتوں سے ایران انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو محفوظ بنا رہا ہے. ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے قریب بارودی سرنگیں بھی بچھا دی. یورینیم کے ذخیرے تک رسائی پہلے کے مقابلے میں مشکل اور خطرناک ہو چکی. کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ افراد، چندہ کنندگان اور سہولت کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق کل عدم تنصیب سے وابستگی رکھنے والے افراد کی پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں. کل عدم ایکشن کمیٹی سے منسلک افراد کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں کل عدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد. امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے عناصر کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے. مظفر آباد، میرپور، بھمبر، کوٹلی سمیت آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں ہیں. تمام اضلاع میں کاروباری مراکز اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں. ٹریفک کی آمد و رفت بھی جاری ہے. شہری روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں. آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر کے اپنے پرامن اور باشعور شہری ہونے کا عملی ثبوت دیا. گلگت بلتستان میں مثالی، شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے. چیف الیکشن کمشنر GB راجہ شہباز خان کہتے ہیں سوشل میڈیا پر حقائق مسح کرنے کی کوششیں افسوسناک ہیں. ہم نے تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے. تمام پولنگ اسٹیشنز پر ہر امیدوار کے ایجنٹ کو فارم 45 فراہم کیا گیا. الیکشن سے متعلق تمام درخواستوں کے فیصلے 15 جون کو قانون اور میرٹ کے مطابق کیے جائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FC ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ. فورس کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ تربیت کا جائزہ لیا. اسٹیٹ گیسٹ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن ونگ اور اینٹی رائٹ ونگ کی تربیتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہلکاروں کی جدید خطوط پر تربیت کے معیار کو سراہا. کہا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کو ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر جدید اور منظم فورس بنایا جا رہا ہے. اسپیشل پروٹیکشن ونگ کی ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے.
पाकिस्तान और बरतानिया के अहम मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हमेश फॉल्कनर बरतानिया की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल होगी। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर भी बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा होने की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.37% कमी से $87 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी खाम तेल 3.23% कमी से $85 फी बैरल का हो गया। अमाराती मरबिन खाम तेल की 5% कमी के बाद $83 पर ट्रेड। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपए कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी 8 रुपए 67 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए से 24 पैसे तक की कमी। मट्टी का तेल 1 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा, नर्ख 282 रुपए 19 पैसे हो गए। मट्टी के तेल के बाद जेट फ्यूल की कीमत में 12 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा, कीमत 295 रुपए 84 पैसे हो गई। गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA ने सूबे भर में आंधी, बारिशों और इजालेवारी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मुख्तलिफ शहरों में दरख्त और दीवारें गिरने से कई अफराद जख्मी। आइंदा 24 घंटे में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। गुलिस्तान जोहर के 40 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स निपा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।